عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا كثر الحسن والحسين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ظل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی بن گئے سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں کھول دو ہم پہ باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ وعظم کی حمد و ثنا حضور سید سروران حامی بیتسام فخر عالم و بنی آدم نبی رسول محتشم نیر بطحا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد میری انتہائی واجب الاحترام ذوی القدر ذوی الاحتشام ماہ رمضان المبارک دیاں مقدس گھڑیاں دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے بر وقت تشریف لے کے آنے والے خوش نصیبوں الحمدللہ اللہ رب العزت دا خالق کائنات دا لکھ لکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ جس رب ذوالجلال نے رب کریم نے ساڑیاں گناہ بریاں زندگیاں دے اندر اور دنیا دی رنگینیاں دے اندر مگن زندگی دے اندر اللہ نے ایک باری پھر رحمتاں بھرا بخشش بھرا سعادتاں بھرا ماہ رمضان حسن عطا فرما دے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے نو ساڑھے واسطے ذریعہ رحمت بھی بنایا ذریعہ بخشش بھی بنایا اور نیکیاں دے ڈھیر نیکیاں دے انبار کٹھے کرن دا اللہ نے ساڑھے واسطے سبب بھی پیدا فرما دیتا ہے خوش نصیب لوگ نے خوش بخت لوگ نے جڑے اس ماہ مقدس نو
اس ماہ مبارک نو ایدیاں تقاضیاں دے مطابق اور ادب و احترام دے نال جو یہ مہینہ پیغام لے کے آئے وہ دے مطابق گزار رہے نے، ماہ مبارک دے روزے بھی رکھ رہے نے، عبادات بھی کرن دی سعادت حاصل کر رہے نے، تراویح بھی ادا کر رہے نے اور نماز دی بھی بالخصوص پابندی فرما رہے نے۔ ایسے لوگ یقیناً مبارکباد دے مستحق نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دور دے اندر جدو ہر بندے نو اپنی فکر ہے، ہر بندہ طلب معاش دے اندر اور رزق دی تلاش دے اندر مارا مارا پھر رہا ہے، خدا اور خدا دے رسول بھول گئے، اللہ اور اللہ دے رسول دے رستے نو بھلا دیتا گیا اور لوگ نفسا نفسی دے اندر مبتلا ہو گئے۔ ہر بندے نو اپنی فکر کھادے جا رہی ہے، مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے ماحول دے اندر بھی عبادت دی توفیق عطا فرما دی۔ الحمدللہ خوش نصیب اور مبارکباد دے مستحق نے وہ لوگ جڑے اس ماہ مقدس نو اہتمام دے نال گزار رہے نے، یہ روزے بھی رکھ رہے نے، یہ تراویح بھی پڑھ رہے نے، یہ اندر ذکر و اذکار دی کثرت بھی کر رہے نے، قرآن پاک دے نال بھی اپنا تعلق مضبوط بنا لیا اور ہر وقت اپنی زبان نو اللہ دے ذکر دے نال تر رکھ دے نے، دل وچوں کینے نو بھی ختم کر دیتا، دل وچوں بغض بھی مٹا دیتا، دل وچوں حسد دیاں بیماریاں بھی ختم کر دیتیاں۔ جس طرح شیطان نو اس مہینے دے اندر اللہ نے قید کر کے زنجیرہ دے نال جکڑ دیتا ہے تے بندے نے شیطان دی بھی مخالفت کیتی ہے، اپنے نفس بےایمان دی بھی بندے نے مخالفت شروع کر دیتی ہے۔ ایسے لوگ یقیناً کامیاب بھی ہیں، کامران بھی ہیں، خوش نصیب بھی ہیں اور مبارکہ دے مستحق بھی ہیں کہ جنہوں نے اس مہینے دی اہمیت کو سمجھ کے یہ تقاضے کے مطابق کوشش کی تھی گزارنے دی۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک دا سانو ادب و احترام نصیب فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان اور ماہ رمضان دے روزے دا ذکر کردے ہوئے دوسرے سپارے کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ذرا محبت لکھو سبحان اللہ، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ نام بکو سبحان اللہ کہنے دا بھی اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیندہ ہے۔ کوئی بھی نیکی کرو اور پھر ماہ رمضان دا جمعہ جڑا ہے بڑا خصوصیت دا عامل ہے، اسی وجہ تو الحمدللہ بہت سارے لوگ اس جمعے تے جڑے لیٹ بھی آندے نے تو پہلے ہی آ جاندے نے کہ یار اگے پیچھے پورا سال لیٹ ہی جاندے ہیں، ماہ رمضان دا جمعہ تے کم از کم پہلے ہی جا کے پڑھنا چاہیے ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ نے جڑے روٹین کے مطابق الحمدللہ پہلے آ رہے ہیں، لیکن بہت سارے چہرے نوے جڑے لیٹ آندے نے لیکن وہ ماہ مقدس دی اہمیت کو سمجھتے ہو یا ماہ مبارک دے ادب دی وجہ تو جی خطاب شروع ہو تو پہلے بھی تشریف لے کے آندے نے۔ یقیناً یہ بھی اللہ تعالیٰ دی انہاں لوگوں تے کرم نوازی اور اللہ تعالیٰ دی مہربانی ہے تے ذرا محبت رکھو سبحان اللہ۔ گرامی قدر سامعین، خالق کائنات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ دے اندر دوسرے سپارے دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جنہوں قرآن مزہ دے رہے ہیں نا مزہ دے رہے ہیں نا ذرا مزے نال کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ پڑھیے سبحان مبارک فرما دے وے۔ گرامی قدر سامعین، اللہ نے ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا، فرمایا اے ایمان والےو، اے او لوگو جنہاں دا سینہ نور ایمان دے نال روشن تے منور ہو چکے آئے، جنہاں نو اللہ نے ایمان دیا دولت عطا فرما دتیاں نے، فرمایا اے ایمان والیو، تہاڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے ایویں جویں پہلے لوگاں تے روزے فرض کیتے گئے سی۔ اے روزے صرف تہاڈے تے بھی فرض نہیں دے، تہاڈے تو پہلے لوگ بھی روزے رکھدے آئے نے، پہلے لوگاں نے بھی روزے رکھے سن۔ فرمایا روزے فرض کرن دا مقصد کی ہے، روزے کیوں رکھنے فرض کیتے نے اللہ نے، اے روزہ کیوں
رکھیا جاتا ہے؟ اللہ نے خود دا جواب ارشاد فرما دیتا، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزے رکھن دا فلسفہ کی ہے، روزے دا حکمت روزے دی کی ہے، روزے دا فلسفہ کی ہے، روزے دا مقصد کی ہے تاکہ بندے متقی تے پرہیزگار بن جاؤ۔ جی پتہ ہے نا متقی تے پرہیزگار کون ہوندے نے؟ جی جڑے اللہ دے قرب دے اندر آ جاندے نے، رب دا قرب جنہاں نوں نصیب ہو جاتا ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر نیڑے ہو جاندے نے، اللہ دی محبت دے اندر انہاں دی محبت دے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، وہ لوگ متقی تے پرہیزگار ہوندے نے۔ اللہ بھی سانوں ایسے لوگاں دے وچ شامل فرما دے۔ جی گرامی قدر سامعین، دوسرے ایک مقام تے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا ذکر فرمانے ہوئے، چونکہ روزہ کیڑی چیز کا نام ہے؟ صبح تو لے کے صبح صادق تو پہلے تو لے کے غروب آفتاب تک بندہ کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی دے نال جماع اور مستری بھی نہیں کر سکتا۔ اینا تین چیزاں تو عام بندیاں نوں روزے دے اندر روکیا گیا کہ تین کام تسی روزے دی حالت دے اندر نہیں کرنے۔ جی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیتا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، فرمایا جنہاں لوگاں نوں اسی کھان تو روکیا، پین تو روکیا، جی دیگر کما تو روک دیتا، فرمایا جب قیامت تو بعد میدان محشر تو بعد اسی لوگوں دے اندر حساب کتاب کریں گے، فرمایا جنہاں لوگوں نے اپنے آپ کو کھان پین تو روکیا ہوئے گا، ماہ مقدس دے روزے رکھے ہوں گے، نفلی روزے رکھے ہوں گے، فرمایا روزے رکھن والیاں نوں اسی جنت دے اندر داخل فرما دیا گے، تے جنت وچ داخل فرما کے کہاں گے اے میرے بندیو تسی میرا حکم من کے اپنے آپ کو کھان پین تو روکتے رہے ہو، آج جنت دیا نعمتاں نے، اے جنت دے مشروبات نے، اے جنت دیا نہراں نے، اے جنت دے میوے نے، اے جنت دے پھل نے، اے جنت دے اندر شہد دی نہر ہے، اے جنت دے اندر دودھ دی نہر ہے، اے جنت دے اندر مائے طہور دی نہر ہے، شراب طہور دی نہر ہے، اے ساریاں پاکیزہ نہراں، اے ساریاں پاکیزہ رزق، اے ساریاں نعمتاں، اے جنتی اور روزہ رکھنے والے ہو، تسی اپنے آپ کو روزہ رکھ کے بھوکا تے پیاسا رکھے، آج ساری جنتیاں میوے نعمتاں تھوڑے واسطے نے، کھاندے جاؤ تے پیتے جاؤ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ جی تو پتہ چلیا روزہ رکھنا سب سے مشکل ہے، پورا دن اپنے آپ کو ان چیزوں کو روکنا، لیکن پھر اللہ نے اجر کتنا عطا فرمایا۔ جی جنت دے اندر انہوں نے اللہ داخل فرما کے باقاعدہ طور پر سارے کو پتہ ہے جنت دے اندر 8 دروازے میں تھے، ایک دروازے کا نام باب الریان، یعنی جنت روزہ رکھنے والے واسطے ایک دروازہ ہوئے گا، اس دروازے میں اور کسی بھی نہیں داخل نہیں ہونا، کوئی داخل ہوں گے جڑے ماہ رمضان دے روزے رکھنے والے ہیں۔ سارے جڑے روزے دار بیٹھے ہو محبت رکھو، سبحان اللہ۔ اس دروازے میں روزہ دار ہی داخل ہوں گے، روزے رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ گرامی قدر سامعین، میرا آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان تشریف لے کے آتے وہ دیکھو نا ماہ رمضان دے وچ صرف رمضان المبارک نہیں ہے، بہت ساری چیزاں نے، میں چیزیں عرض کروں گا۔ ایک تے ہے ماہ مقدس ماہ رمضان، دوسری چیز ہے اس مہینے دے اندر روزہ رکھنا، تیسری چیز ہے اس مہینے دے اندر تراویح ادا کرنا، رکھے ذرا سبحان اللہ۔ جی چوتھی چیز ہے ماہ رمضان دے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، پنجویں چیز ہے اس مہینے دے ریلیٹڈ کیے جی سحری کھانا، افطاری کرنا۔ جی اسی طرح ماہ رمضان دے اندر لیلۃ القدر بھی موجود ہے، اسی طرح اعتکاف کی سعادت بھی لوگ اس مہینے بھی حاصل کرتے ہیں کہ پتہ چلے ساریاں رحمتاں، یہ ساریاں نعمتاں، یہ ساریاں سعادتاں، یہ ساریاں کرم نوازیاں جو اس سے ایک مہینے دے اندر جمع ہو رہی ہیں تے کوئی عام مہینہ نہیں، بڑا برکتاں والا تے بڑی رحمتاں والا مہینہ۔ جی کوئی عام مہینہ نہیں ہے لیکن ساریاں نعمتاں، اور پھر اسی کی کرتے ہیں ذرا ایک نظر ادھر تے دورا لئیے جی ماہ رمضان بھی ہوئے، جی بندہ ماہ رمضان ہی نہ سمجھے، باقی مہینہ دی طرح گزار دے، روزہ بھی نہ رکھے، جی تراویح بھی نہ پڑھے، قرآن پاک کو بھی ہاتھ نہ لاوے، جی
لیلۃ القدر دے اندر بھی معلوم رہے، اعتکاف تو بھی معلوم رہے جی سحری افطاری دیا روزہ نہیں رکھنا تے سحری افطاری نے کی کرنی ہے کھانی ختم تے جا کے بیٹھتے جانا ہے انہیں کہ میں بھی روزہ دار ہوں، لیکن کتنی شرمندگی ہوتی ہے جب کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوتا اور افطار پارٹی کے اندر وہ جا کے بیٹھا ہوتا ہے، دل میں وہ مر جاتا ہے کہ کاش میں نے بھی روزہ رکھا ہوتا، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، میرے مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا للصائم فرحتان فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربه كما قال، حضور نے فرمایا اے روزے رکھنا اے کوئی حال ایسی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، فرمایا روزہ دار کو اللہ کو عظیم خوشی عطا فرماتا ہے، روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے اس وقت بھی اللہ اسے خوشی عطا فرماتا ہے، اور روزہ دار جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اللہ اس وقت بھی اسے خوشی عطا فرماتا ہے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے بندے کو جب افطار کے وقت بندہ آخری 5-10-15 منٹ رہتے ہوتے ہیں، بندہ وضو کر کے افطار کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے اور جسم کا ایک ایک جو ہے وہ حصہ بندے کا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اے میرے مالک و مولا میں نے اپنی بساط کے مطابق، میں نے اپنی اوقات کے مطابق، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق، میں نے اپنی طاقت کے مطابق روزہ رکھ دیا ہے، اے میرے مالک و مولا مہربانی فرما دے میرا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما جی اس وقت بندے کو خوشی محسوس ہوتی ہے، جی اس وقت لذت محسوس ہوتی ہے بندے کو جب پورا دن اللہ کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، اور پھر اس لیے تو نہیں ہے نا کہ جب صبح میں نے حدیث بات بیان کی ہے جی کہ جب بندہ افطاری کے وقت جب پورا دن بندے نے اللہ کے حکم کے مطابق گزار دیا ہوتا ہے، افطار کے وقت اللہ اپنے بندے پہ اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ بندے کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، بندہ مانگتا جاتا ہے رب عطا فرماتا جاتا ہے۔ جی یہ تو ہماری کمزوریاں ہیں نا کہ افطار کے وقت بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جی جو مانگنے سے معروم رہتے ہیں، جی سحری کے وقت اٹھیں صرف روزہ رکھنے کی نیت نہ ہو، جی یہ کرم نوازی ہے نا، میں نے جس طرح عرض کی ہے کہ رمضان مہینہ بھی بڑا برکت والا ہے، بخاری شریف کے حدیث کے مطابق جب ماہ رمضان آتا ہے جی تو کیا ہوتا ہے جی اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے جی، اور اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے اور مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، حضور نے فرمایا جب ماہ رمضان مبارک تشریف لاتا ہے اللہ اس مہینے کے آنے کی وجہ سے جی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے جی، اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جی، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو پھر خوش نصیب ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس مہینے کو اہتمام کے ساتھ عاجزی و کساری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کی رحمت کو طلب کرتے ہوئے، رب کی رحمت کا سوال کرتے ہوئے، رب کی رحمتوں کو لوٹتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور پھر وہ لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں اس مہینے کے اندر ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جی سحری کے وقت اٹھنا، روزہ رکھ کے پھر لیٹ جانا سو جانا، نہ نماز کا پتہ ہے نہ دیگر عبادات کا پتہ ہے، پھر افطار کے وقت اٹھ کے جی وضو بھی نہیں کیا ایسے کھانا کھا لیا پھر سب کچھ بھول گئے، تو روزہ یہ نہیں سکھاتا، روزہ بندے کو متقی بناتا ہے۔ آپ اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر روزہ بھی رکھیں نا جی، اللہ نے آپ کے لیے یہ انعام عطا فرما دیا ہے، حضور نے فرمایا تصحروا فی السحور برکۃ، جی حضور نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، برکتیں کیا ہیں؟ صرف کھانا کھا لینا ہی تو برکت نہیں ہے نا، کھانا کھانے کی وجہ سے بھی یقیناً ثواب ملتا ہے، روزے کے لیے تو کھانا کھاتے ہیں اس کے بدلے میں بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن اصل برکت یہ ہے کہ آپ سحری کھانے سے پہلے اٹھیں، وضو کریں اور وضو کر کے رب کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کر دیں، 4 نفل پڑھ لیں، نماز تہجد ادا کریں تو اللہ کی اور زیادہ رحمتیں آپ کے دامن میں آ جائیں گی۔ کتنے مزے کی بات ہے جی، پورا سال یہ حدیث پاک ہے، پورا سال جب بھی سحری کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں انسانوں کے قریب آ جاتی ہیں، اور پھر پکارا جاتا ہے کہ آئے کوئی اس وقت میں جب سارا عالم سو رہا ہے، جب سارے دنیا والے سو رہے ہیں، جب سارے جگ والے سو رہے ہیں، ہے کوئی میرا خوش نصیب بندہ، ہے کوئی میرا پیارا بندہ جو اس وقت اٹھ کے مجھ سے مانگے، آج میں خود عطا فرمانے کے لیے آ گیا جی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میاں صاحب نے جی ترجمانی فرمائی، ذرا محبت رکھو، سبحان اللہ۔
ادھی راتی او رحمت رب دی تے کرے بلند آواز وہ بخشش منگل کھلا رحمت دا دروازہ بخشش منگل او والیا کار او کھلا رحمت دا دروازہ رات پوے تے او بے ندر پیاری آوے او درد مدانو یاد خدا دی تے ستیا یان تگاوے محبت کہہ دو سبحان اللہ سامین خوش نصیب بندے ہوندے نے وہ بڑے وقت والے لوگ ہوندے نے جڑے صبح سحری دے وقت اٹھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے اللہ دی عبادت بھی کر رہے ہوندے نے رب دی بارگاہ دے اندر دعاواں بھی کر رہے ہوندے نے ہاں انسان اج منگتے صحیح نہ سارا سال اللہ دیا رحمت آواز دیندیاں نے لیکن ماہ رمضان دیا تے گلاں کچھ ہور نے ماہ رمضان دے اندر وہ رحمت اور زیادہ قریب آ جاندیاں نے خوش نصیب لوگ ہوندے نے جڑے ماہ رمضان دے اندر ادھیاں راتاں نوں اٹھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر سوالی بن جاندے نے منگن والے بن جاندے نے منگیا کرو اللہ جڑا بندہ رب کو نہ منگے تے اللہ ناراض ہو جاندا ہے اللہ انہاں تے راضی ہو جاندا ہے جڑے رب کو منگدے نے سوال کردے نے سبحان اللہ میرے تے تیرے کو کوئی منگے تے اسی ناراض ہو جاندے یار کیوں منگدا ہے تو چنگا بھلا سویت کو بندہ تے منگے جی لوگ ناراض ہوتے ہیں مانگنے سے لیکن رب نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے رب کہتا ہے میں ہی عطا کرنے والا ہوں میں ہی دینے والا ہوں میں ہی ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہوں تو پھر آؤ نا ذرا مجھ سے مانگ کے تو دیکھو رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے سحری کا وقت ہو افطاری کا ٹائم ہو آپ 5-10 منٹ پہلے بیٹھ جائیں رب سے مانگنا شروع کر دیں رب سے دعائیں مانگتے جائیں گے اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ کے مانگنے کی دیر ہے اللہ اپنی رحمت کے خزانوں سے تمہاری جھولیوں کو بھر یہ مہینہ ہے ہی مانگنے کا جی مانگ لو جھولیاں بھر لو اللہ کی رحمت کے خزانے لٹ رہے ہیں ہر طرف سے جی اللہ اکبر کبیرہ یہ تو ہماری کمزوریاں ہیں نا جی بندہ انسان اپنے کاموں سے اسے فرصت ملے تو مانگے نا جی اللہ کتنا کریم ہے اپنے بندے پہ اللہ کتنی محبت فرماتے ہیں اپنے بندوں سے رب کتنا مہربان ہے اپنے بندوں سے یا رب سے بڑھ کر بھی کوئی اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے جان میں سب سے زیادہ اگر کائنات کے اندر کوئی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو وہ رب العالمین کی ذات جی رب کی ذات سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے جی رب نے اپنے محبوب کو فرما دیا ہے کہ محبوب اگر یہ لوگ نہیں مانگتے تو پھر ان کا اپنا ظرف ہے ہماری رحمتیں تو بہت وسیع ہیں اگر بندہ نہیں مانگتا اللہ اکبر کبیرہ بندے کو ٹائم نہیں ہے یعنی ہر بندہ مصروف ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو یہ کوئی ٹائم نہیں مانگ سکتا اسی آپ بھی تو عطا فرما دیتے ہیں محبت ان کو سبحان اللہ قدر سامینہ بندہ تے نہیں منگانا لیکن رب دیا رحمت انسان دے بڑے قریب آ جاندیاں نے اللہ دیا رحمت انسان نے خود آ کے اپنے حساب دے مرنے لیندیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے فرمایا جدو بندہ صبح دے وقت سحری دے وقت اٹھتا ہے نا تے جدو اپنے بستر نو نرم و گدار بستر نو چھڑ دیندا ہے نا بندہ بستر نو چھڑ کے تے جدو اٹھ جانا ہے نماز دی تیاری روزے دی تیاری کرتا ہے نا فرمایا بستر نو بندہ چھڑ کے جب بستر تو جدا ہوتا ہے نا وہ بندے دا بستر اس بندے واسطے دعا کرتا ہے یا اللہ اس نے تیری رضا واسطے تیری عبادت واسطے
واسطے میں نے چھڑ دیتا ہے، میرے سکون کو انہیں چھڑ دیتا ہے، میرے آرام کو انہیں چھڑ دیتا ہے، لہذا اے میرے رب کریم میری بخشش سے مغفرت فرما دے۔ بندہ جدو جتی باندھا ہے نا، جتی باندھا ہے نا تے دے قدم بھی دعاواں کر دینے، یا اللہ یہ دے قدماں نو غلط راستے تے نہ جان دے۔ حضرات زبکار میں آقا فرما دینے بندہ جدو صبح اٹھ کے اللہ دی عبادت واسطے اپنا اچھا لباس پانا ہے نا، لباس تیل کرتا ہے تے بندے دا لباس بندے واسطے دعاواں کرتا ہے، یا اللہ انہیں تیری عبادت واسطے لباس تیل کیتا ہے، ایدی بخشش تے مغفرت فرما دے۔ تینوں تے اپنے واسطے منگن دا ٹائم نہیں ملیا، تو اللہ دی بارگاہ دے اندر تینوں ٹائم نہیں ملیا، لیکن تو اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکن واسطے جدو وضو کرن واسطے پانی دا استعمال کردا ہے نا تے اپنے چہرے نو دھوندا ہے، اپنے بازواں نو وضو دے نال جدو تر کردا ہے نا تیرے جسم دے نال لگن والے قطرے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کردے نے، یا اللہ اس ویلے دے اندر اس وقت دے اندر اس بندے نے تیری رضا تے تیری عبادت واسطے وضو کیتا ہے، اپنی آرام نو قربان کیتا ہے، اپنے سکون نو قربان کیتا ہے، اے اللہ ذرا مہربانی فرما دینا ادیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں فرما دے۔ تکبیر تاجدار ختم نبوت، ذرا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ روزے نال لانا تے اور ہی مزہ ہے نا، کوئی نہ کبھی بھی رمضان شریف دے وچ ختم نبوت نو بھول جاندی ہے، ذرا محبت سے ہر بندہ 2 دفعہ نعرہ لگانا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ پھر نبوت کو تو نہیں بولنا نا، روزہ رکھ کے بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے حضور کی عزت کا بھی دفاع کرنا ہے۔ جی ہمارے اعمال کسی کام کی نہیں ہے، جی کامل بندہ وہ ہوتا ہے، اکمل بندہ وہ ہوتا ہے جو روزہ رکھ کر سٹیٹس نہ لگائے کہ سحری از دا ڈن، جی افطار از دا ڈن، نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائے، یا اللہ میں نے تو کوشش کی ہے چھوٹی سی، مہربانی فرما کے میرے روزے کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ جی بندہ تراویح پڑھ کے پھر چاڑا نہ ہوئے کہ میں 1.5 گھنٹہ قرآن سنے تے میرے ورگا تے کوئی آئے کوئی نہیں، جی میں ہی نیکو کارا پورے محلے دے اندر میں تراویح پڑھ کے باقی تے کون ستی پہ نہیں، اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا، اسلام عاجزی کا درس دیتا ہے۔ آپ نے اگر اچھا عمل کیا ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کو اللہ نے کرم نوازی فرماتے ہوئے تراویح کی سعادت عطا فرمائی ہے، تو پھر ذرا صبح اٹھ کے تہجد کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے، جی آنسو بہا کے گڑ گڑا کے رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے، مولا تیری کرم نوازی سے تیری توفیق سے میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، ذرا مہربانی فرمانا اسے شرف قبولیت بھی عطا فرما دے۔ جی یہ ہے اصل چیز، بندہ فخر نہ کرے، جی تکبر نہ کرے، جی یہ نہ کہے کہ میں نے یہ کام بھی کر دیا وہ بھی کام کر دیا۔ نیک لوگوں کی اگر ہم زندگی پڑھیں، اپنے بزرگوں کے طور طریقے پڑھیں، اپنے اسلاف کو پڑھیں، تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں ہے، جی ہماری کیا محنت آج ماہ رمضان مبارک کی یہ خوبصورت مقدس گھڑیاں میں نصیب ہوئی ہیں، کتنا خوبصورت موسم ہے، جی اللہ تعالیٰ نے سردیوں کا رمضان گویا کہ ہمیں عطا فرما دیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس ماہ رمضان سے بھی غافل ہیں۔ جی 2-4 دوست اگر ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار تو نہیں روزہ رکھتا تو میں بھی نہیں رکھا گا، کی ہوئے پیچھے بھی تے روزے نہیں رکھتے ہیں، اس سال بھی نہیں رکھیں گے تو پھر کی ہوئے گا۔ جی ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے کا کتنا گناہ ہے، اکثر لوگ جانتے ہیں۔ سنیے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، جان بوجھ کر بغیر عذر کے بغیر وجہ کے جو بندہ ایک ماہ رمضان ایک روزہ ماہ مقدس کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، حضور نے فرمایا ساری زندگی بھی وہ روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کے ثواب کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جی اور پھر ماہ رمضان کا روزہ چھوڑنے والے کا گناہ کتنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کئی 100 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ جہنم کا عذاب
جو ہے وہ جھیلنا پڑے گا۔ جی یہ صرف خوف کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات ہے۔ آج ہم نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو بخشے جائیں گے، قرآن ہم نہیں پڑھیں گے تو اور پڑھنے والے بہت ہیں، روزے ہم نہیں رکھیں گے تو اور رکھنے والے بہت ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں جی ماہ مقدس کس کے لیے آتا ہے؟ یہ ماہ مبارک کس کے لیے آتا ہے؟ حضور تو فرماتے ہیں یہ ماہ مبارک تو گناہ گاروں کی بخشش کے لیے تشریف لاتا ہے۔ جی ماہ مبارک آتا ہے ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے، لیکن عموماً وہی لوگ روزے رکھتے ہیں جو سارا سال اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہتے ہیں۔ تہجد کی نماز وہی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں جو سارا سال ہی تہجد پڑھتے رہتے ہیں۔ جی نماز تراویح وہی پڑھتے ہیں جو سارا سال باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نمازوں کے لیے بھی وہی لوگ آتے ہیں جو سارا سال ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو پھر گناہگار کس طرف گئے؟ جی پھر گناہگاروں کو کیا رب سے مانگنے کا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس عظیم موقع کو بھی ضائع کر دیں گے؟ اس موقع کو بھی ہم ضائع کر دیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ماہ مقدس تو جی گناہگاروں کی بخشش کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر بھی ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ جی اس ماہ مقدس کے روزے بھی رکھنے کا اہتمام کریں۔ میرا آقا علیہ السلام نے 3 درجے بیان فرمائے۔ فرمایا پہلا ماہ رمضان کا اشرا رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ جی تو اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ یہ فرمان تو آپ سب نے سنا ہوا ہے، ذرا اس کے اندر غور کریں نا، اس کی حکمت کیا ہے؟ عشرہ اول کو رحمت کیوں کہا گیا؟ جی عشرہ ثانی کو، دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ بندہ پہلے عشرے کے اندر ہی، پہلے 10 دنوں کے اندر اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے، دوسرے عشرے میں اس کی اللہ بخشش اور مغفرت فرما دے۔ جی جب پہلے عشرے میں بندہ رحمت کا مستحق نہ بنے تو پھر مغفرت کدھر جائے گی؟ جی جب مغفرت ہی نہیں ہوگی تو جہنم سے آزادی کب ہوگی؟ تو اس لیے جہنم اگر رب نے بنائی ہے تو پھر سزا تو ملنی ہے، اس لیے اللہ کا خوف رکھ کر اور اللہ کی رحمتوں کو بھی دیکھ کر کہ رب تھوڑا قریب ہے، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، تو پھر ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں خود اپنے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے۔ جی اگر بندہ اس ماہ مقدس کو بغیر روزوں کے گزار دے، بغیر تلاوت قرآن کے، جیسے باقی 11 مہینے گزارتے اس مہینے کو بھی ایسے گزارتے، تو پھر ماہ رمضان کا مطلب کیا ہوا؟ پھر ماہ رمضان کس کے لیے آیا تھا؟ پھر ہم نے اس مہینے کا کیا ادب کیا؟ اس مہینے کے اندر ہم نے کیا کچھ پایا، کیا کچھ کھویا؟ اس لیے مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے، کلمہ پڑھنے والے کی یہ سوچ ہونی چاہیے، حضور علیہ السلام کے سچے امتی کی اور سچے غلام کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، تو اس مہینے کے اندر باقی چاہے پورا سال 11 مہینے ہم نے جیسے تیسے بھی گزارے ہیں، اس مہینے کی ہر نماز بھی پڑھنی ہے، ہر روزہ بھی انشاءاللہ سارے کہو سبحان اللہ۔ راز نہیں ہونا یہ گلا میں نہیں دس سکتا تو پھر کون دسے گا؟ بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے، ہٹے کٹے ہو کر بھی، تو انہیں خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے آپ کیوں نہیں روزہ رکھتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑا ہے؟ جی اللہ کے نبی ہے، معصوم ہے، آپ نے روزہ چھوڑا؟ حضور کے صحابہ نے روزہ چھوڑا؟ اللہ کے پیارے دوستوں نے، اولیاء کاملین نے روزے چھوڑے ہیں؟ تو ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں روزے؟ ہم کیوں تراویح نہیں پڑھ رہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے پاس تراویح کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ رمضان مبارک، جی پھر روزے کی بات، پھر قرآن کی بات۔ قرآن بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، یہ نہ کہو جیسے پڑھتے ہیں قرآن دکھاری صاحب دبی چکی جاندے نے بھی قرآن نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے، اور زیادہ پڑھے۔ قرآن پڑھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا پچھلے جمعے پہ یا پچھلے جمعے پہ میں نے عرض کی ہے، آج قرآن کی بے ادبی اور گستاخی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو الماریوں کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اے آج کے مسلمان، اے میرے پیارے نوجوان، آج بھی آپ قرآن پڑھ کے سینے سے لگاؤ اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو۔ کوئی کسی ارے غیرے کی جرات بھی نہیں ہوگی کہ وہ قرآن کے خلاف ذرا بھر بھی گستاخی اور بے ادبی کرے گا۔ انشاءاللہ قرآن پڑھیں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، کئی دفعہ میں بات عرض کر چکا ہوں۔ پھر ماہ رمضان کے اندر تراویح کے اندر دیکھ لیں کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ جی یہ افسوس کی بات ہے نا، جی افسوس کی بات ہے، آٹے کی لائن میں گھنٹے 2-2 3-3 4-4 گھنٹے لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جی نادرا دفتر کی لائن میں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ بینک کے اندر پیسے نکلوانے یا بھیجنے کے لیے ہم لائنوں میں لگ سکتے ہیں، تو پھر رب کا قرآن پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟
ذرا اپنے آپ سے پوچھیں. میں کچھ نہیں کہتا, ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے, یار قرآن 1 گھنٹہ بھی ہم اگر نہیں سن سکتے اور چاہتے جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں, نہیں وہ امام حسین پاک جو جنتی دیوانوں کے سردار ہیں, اگر وہ جنت میں جائیں تو قرآن لوگ نیزہ پہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں, اور ہم قرآن سن کے بھی جنت میں جانا نہیں چاہتے. قرآن سننے کا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو پھر ہم اپنے آپ سے سوال کریں, پوچھیں, محاسبہ کریں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں آج. تو اس لیے آ جائیں, قرآن پاک سے محبت کریں, قرآن سننے کی سعادت حاصل کریں. کبھی کبھی تو ضرور سن لیا کریں. 1-1.5 گھنٹے کے اندر الحمدللہ آج تک کوئی خبر میں نے تو نہیں سنی ہے, آپ نے بھی نہیں سنی ہوگی کہ تراویح پڑھتے ہوئے کوئی بندہ فوت ہو گیا ہو. یار تراویح پڑھتے ہوئے اگر موت آ جائے تو اس تو چنگی موت اور کی ہو سکتی ہے. جی قرآن سنتے سناتے اگر موت آ جائے, اس سے بڑی اچھی موت اور کیا ہو سکتی ہے. تو اس لیے مرتا نہیں ہے بندہ, فوت نہیں ہوتا بندہ. جو بندہ نماز تراویح پڑھتا ہے, سنتا ہے, حضور نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کا قیام کرتا ہے, یعنی نماز تراویح ادا کرتا ہے, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے. جی آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ تراویح کا تصور ہی نہیں ہے, تراویح تو ہے ہی کوئی نہیں, نہ رسول اللہ نے پڑھی ہے. ایسے فتنے آ چکے ہیں, تو خدا کے لیے ایسے فتنوں سے خود بھی بچیں, اپنی نسلوں کو بچائیں. جی ہار غیرہ مفتی بنا بیٹھا ہے اور فتوے جاری کر رہا ہے, جی تراویح کی 8 رکھتے ہیں, جی یہ 20 ایسے ہی پڑھتے ہیں. میں نے کہا اپنی سہولت کے لیے آپ 8 پڑھتے رہیں تو پڑھتے رہیں, ورنہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ بندہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرے. الحمدللہ اس پر دلائل بھی ہے, وقت نہیں ہے ورنہ بیان کیے جاتے. 20 رکعت ہی تراویح ہوتی ہے. الحمدللہ کعبۃ اللہ میں بھی 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں, حضور کی مسجد میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. جی ہمیں کوئی زیادہ شوق نہیں ہے کہ ہم 20 پڑھتے 8 کرتے ہوں. جو 20 پڑھتے انہیں مبارک ہو, جو 8 پڑھتے انہیں بھی مبارک ہو. چلو کچھ نہ کچھ تو پڑھتے ہیں, لیکن 12 ان کی بھی رہ جاتی ہیں. اللہ نے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص ماہ رمضان کے اندر بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پوچھنا بھی نہیں چاہتے, سننا بھی نہیں چاہتے, سیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. تو آخری 2-4 منٹوں کے اندر وہ سماعت فرما لیں. جی تو سب سے پہلا چند ایک مسائل ہے, بڑے ضروری مسئلے ہیں, ہر بندہ پوری توجہ کے ساتھ تشریف رکھے. جی سب سے پہلا مسئلہ کہ روزے کی نیت بندہ کب تک کر سکتا ہے. اس میں مختصر یہ جواب ہے کہ جب آپ نے ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے تیاری کی ہے, صبح سحری میں اٹھے ہیں, روزہ کھانا سحری کھا لی ہے, کھانا کھا لیا ہے, آپ نے روزہ رکھ لیا, تو آپ نے الصوم غد نویت من شہر رمضان نہیں بھی کہا تو آپ کا روزہ ہو گیا. جی چونکہ سحری اس لیے سے کھا رہے ہیں تو زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے, اچھا ہے, ورنہ دل میں آپ کا ارادہ ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. تو پھر بھی اگر کوئی بندہ نہیں اٹھ سکا, سحری میں ہو جاتا ہے, ایسے نماز کے وقت اٹھتا ہے, سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے, تو طلوع زوال سے پہلے تک بندے نے کچھ کھایا پیا نہ ہو, اس وقت بھی اگر نیت کر لے تو اس کا رمضان مبارک کا روزہ ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی بندہ دوسرا مسئلہ بھول کر کھا پی لے, جی تو کیا حکم ہے. بہت سارے لوگ بھول کے کھا پی لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں روزہ تمہارا گیا. جی تو بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کسی کو کہ وہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو اس پر اسے روکنا منع کرنا ضروری ہوتا ہے. جو بندہ دیکھ رہا ہے اس کو بتا دے یار تم نے روزہ رکھا ہوا ہے, کھا کیوں رہے ہو, منع کر دینا چاہیے. باقی اگر وہ کھا پی لیتا ہے بھول کر روزے کی حالت میں تو حضور فرماتے اسے اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے. اسے رب خود ہی کھلاتا ہے. انجیکشن لگانا, سرما لگانا, تیل لگانا, اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے. تو روزے کی حالت میں انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں, اگر کوئی مریض ہے واقعی سرما بھی ڈال آنکھوں میں لگا سکتے ہیں, تیل بھی لگا سکتے ہیں, لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ تیل زیادہ رگڑا نہ جائے, بالکل آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا لگا دیں تو روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, روزہ آپ کا برقرار رہتا ہے. آگ اگر جل رہی ہو تو کوئی بندہ دھواں جو ہے وہ کھینچتا ہے اپنی طرف, یہ بھاپ لیتا ہے. کوئی بندہ جب ایسے آگ چل رہی ہے, کوئی آگ کا کام کرتا ہے تو دھواں کھینچنے سے خود دھواں کھینچنے سے بندے کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح ضروری مسئلہ ہے کہ ناک میں, کان یا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. تو سماعت فرمانے ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن آنکھ کے اندر جو قطرے ڈالے جاتے ہیں, کسی کو آنکھ کی بیماری ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, تو آنکھ میں قطرے ڈالنے کے بارے میں اختلاف ہے. بعض علماء نے اجازت دی بھی ہے اور بعض علماء نے منع بھی کیا ہے. تو اختلافی مسئلے کے اندر بچنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ سحری افطاری کے وقت آپ آنکھوں میں قطرے ڈال لیں, لیکن اگر کسی کی انتہائی مجبوری ہے وہ ڈال لیتا ہے تو پھر اس کے لیے گنجائش اور اجازت ہوگی. اسی طرح اگر کوئی چیز منہ کے اندر ہے آپ کے, سحری
سحری کھائی ہے جی، کوئی چیز دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے تو وہ نگل لینے سے جی آپ کا اگر وہ چلنے سے زیادہ بڑی ہے اس کے نگلنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر باہر سے کوئی چیز تل کے برابر بھی، باہر سے کوئی چیز آپ نے منہ میں ڈالی ہے، تل چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے برابر کوئی بھی چیز آپ نے کھائی منہ میں چلی گئی، چاہے وہ غذا ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ قے آنے سے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نہیں الٹی آ گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر قے کرتا ہے اور وہ منہ بھر کر آتی ہے قے الٹی جی قے اس کو منہ بھر کر آتی ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر قے جان بوجھ سے کی ہے تھوڑی آئی ہے منہ بھر کر بھی نہیں آئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود اگر قے آ جاتی ہے، کوئی سفر کر رہا ہے یا ویسے طبیعت خراب ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، تو قے جتنی بھی زیادہ آ جائے روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح سب سے زیادہ ضروری مسئلہ اور اہم مسئلہ اور آخری مسئلہ کہ سحری کھانے میں کتنی تاخیر کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں میں یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ جی جب تک اذان ملتی رہے، جو حدیث تو ہے نہیں جی اذان ملتی رہے تو لوگ سحری کھاتے رہے، یہ غلط بات ہے۔ اگر اذان شروع ہوئی اور آپ کھا رہے ہیں تو آپ کا روزہ شریف جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، روزہ آپ کا بیکار ہو جائے گا، پورا دن کھائے پیے بغیر رہیں گے لیکن روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو سحری کا جو وقت ہے آخری وہ صبح صادق تک کا طلوع ہونا ہے۔ اذان تو صبح صادق کے بعد ہی دی جاتی ہے جی، صبح صادق جیسے طلوع ہوئی تو سحری کا وقت اس سے پہلے ختم ہو گیا۔ اس لیے جب بھی مؤذن صاحب ہمارے مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں یا کوئی بھی جہاں کے اعلان کرتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، فوراً بس کر دیں، کوشش کریں 5-10 منٹ پہلے 2 منٹ پہلے جو ہے وہ فارغ ہو جائے اور دیگر معاملات کر لیں۔ اگر کوئی بندہ اذان تک کھاتا پیتا رہتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا، اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ مقدس کی عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ آیا کریں، تشریف لایا کریں، قرآن سنا کریں۔ تراویح کے اندر بالخصوص میں تمام احباب کو جو بھی ہمارے چک کے ہیں اب سب کے لیے 12 والے موڑ سے اگر کوئی بزرگ آ سکتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے تو آپ چک سے بھی آ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھیں، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے قرآن سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ایمان بھی تازہ ہوگا، روح کو بھی تسکین ملے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ